أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ ترجمہ: مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے اندیشہ رہتا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، لہذا مجھ کو اپنی طرف سے ایک ایسا وارث عطا فرما دیجئے جو میرا جانشین اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا وارث ہو، اور اے میرے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ شخص بنا دیجئے۔ عزیز بزرگوں، سورہ مریم کی یہ دو آیتیں، آیت نمبر 5 اور 6 تلاوت کی ہے۔ ان آیتوں میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام ہی کی دعا چل رہی ہے۔ انہوں نے آہستہ سے اللہ رب العزت کو پکارا چپکے سے اور اپنی عاجزی کا اظہار کیا اللہ کے سامنے، اور وہ عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں یہ آج کی آیتوں میں ذکر ہوا۔ اللہ سے مانگ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي، کہ اے اللہ میرے پروردگار، مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے اندیشہ رہتا ہے۔ موالی کہتے ہیں وہ رشتہ دار جو چچا کے لڑکے ہو یا جو قریبی رشتہ دار ہو، خاندان والے، مجھے ان سے اندیشہ رہتا ہے۔ کس چیز کا اندیشہ رہتا ہے؟ اس چیز کا اندیشہ رہتا ہے کہ میرے بعد حق کا جو راستہ ہے وہ اس سے ہٹ نہ جاوے، اس کا مجھے خوف رہتا ہے۔ اور دوسری بات، میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ عاقر کہتے ہیں جس کو بانجھ، یعنی جس کے یہاں اولاد نہ ہو، اس کو کہتے ہیں بانجھ، عاقر عربی زبان میں۔ تو میرے رشتہ داروں سے اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں وہ دین سے ہٹ نہ جاوے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، لہذا یہ دونوں ضرورتیں آپ ہماری پوری کر دیجئے اور مجھ کو اپنی طرف سے ایک وارث عطا کیجئے، ایک لڑکا عطا کیجئے۔ اس لڑکے کی صفت ایسا جانشین، ایسا وارث ہو جو میرا بھی وارث بنے اور یعقوب علیہ السلام کا جو خاندان ہے ان کا بھی وہ وارث بنے۔ اور اے میرے پروردگار اس کو آپ پسندیدہ، ایسا کہ جو آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو، ایسا اس کو بنا دیجیے گا اور ایسا ہمیں عطا کیجیے گا۔ عزیز بزرگوں، دو تین باتیں ان آیتوں کے اندر مجھے ذکر کرنی ہے۔ سب سے پہلی آیت جو پڑھی گئی اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا دیکھیے۔ بیوی بانجھ ہو گئی ہے، ایک تو اولاد کی عمر گزر چکی ہے، خود آپ کی عمر اس دعا کے کرنے کے وقت 80 سال کی تھی، پھر بھی لگاتار مسلسل دعائیں مانگ رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیے دعا کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، دعا کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ دعا کبھی بھی خالی نہیں جاتی، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جلدی کرنے والے کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ جلدی کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اتنے دن سے دعا مانگ رہا ہوں، دعا تو قبول ہوتی نہیں ہے میری، اور پھر وہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے۔ اللہ سے مانگ رہے مسلسل مانگے، مانگتے چلے جاؤ، کبھی نا امید اور مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے کہ ہمیں ملتا نہیں ہے، کتنے سالوں سے مانگ رہے ہیں، برسوں سے مانگ رہے نہیں کبھی۔ اب دیکھیں کہ یہاں تو مانگتے مانگتے زندگی گزر چکی ہے، 80 سال کے بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سے مانگنے کی جو امید ہے وہ نہیں چھوڑی، بلکہ بڑھاپے کے اندر جا چکے ہیں، اس کے باوجود دعا کے اندر اور زیادہ تڑپ پیدا ہو گئی، اور زیادہ عاجزی آ گئی، اور زیادہ مانگنا ہو گیا ہے۔ تو ایک بات اس آیت سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیے اللہ سے جب مانگے تو ہمیشہ مانگتے رہے، کبھی مایوس اور نا امید نہ ہو۔ اور مثل مشہور ہے، ہم بعض مرتبہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ اللہ کے یہاں، رب کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔
تو بعض مرتبہ دیر بھی نہیں ہوتی ہے. اللہ بعض مرتبہ جیسے میں نے کل گزشتہ ذکر کیا تھا تو مانگتے رہے. دوسری بات جو آیت میں پڑھی گئی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور سمجھنے کے قابل ہے. یرثنی و یرث من آل یعقوب کہ وہ میرا بھی وارث ہوگا اور یعقوب علیہ السلام کے جو خاندان ہے اس کا بھی وہ لڑکا جو ہے وہ وارث ہوگا. یہ کس وراثت کی بات کر رہے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام؟ کون سی وراثت کی بات کی جا رہی ہے حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ کیا اس لیے کہ دیکھیے وراثت کا معنی عام طور پر جب بھی ہمارے سامنے آتا ہے بھائی وراثت تو فوراً مال، زمین، جائیداد، فیکٹری، گھر، کاروبار، یہاں ذہن جاتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے دیکھیے نبی ہے نبی، اور یہ جو وراثت مانگ رہے ہیں وہ وراثت مانگ رہے ہیں جو حقیقت میں بہت بڑی وراثت ہے، اور وہ وراثت ہے علم والی وراثت کہ اللہ میرے بعد ایسا وارث دینا جو میرا بھی وارث ہو میرے علم میں. یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں جتنے بھی نیک لوگ گزرے ان کا بھی وہ وارث بنے علم کے اندر. ایسی اولاد ہمیں عطا فرمائیے گا. عزیز بزرگوں، آج یہ بات یہاں پر ایک ذکر یہ بھی کرنی ہے کہ دیکھیے انبیاء کرام اور امتی، نبی اور امتی کی وراثت میں فرق ہوتا ہے. یہاں جو وراثت کی بات کی جا رہی ہے نبی جو مانگ رہے ہیں وہ علم کی وراثت ہے کہ علم میں ان کو وارث بنانا. اس لیے کہ نبی کی وراثت جو مال کی ہوتی ہے وہ تو چلتی ہی نہیں ہے دنیا میں. نبی جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سب کے سب صدقہ ہوتا ہے. نبی کی وراثت کسی کو ملتی نہیں ہے. مگر بعض جو شیعہ حضرات ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ وراثت میں نبی اور امتی میں کوئی فرق نہیں. جہاں امتی مرتا ہے کوئی ہم اور آپ میں سے اگر کسی کا انتقال ہو تو ہمارے بعد ہماری اولادیں وارث ہوتی ہے. تو ایسے ہی نبی میں بھی یہی معاملہ ہے. نبی اور امتی میں کوئی فرق نہیں. جہاں نبی کی اولادیں امتی کی اولادیں وارث ہوتی ہیں وہیں پر نبی کی اولادیں بھی وارث ہوگی. قرآن کی 3 آیتیں وہ دلیل میں پیش کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بغض، غصہ، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا جو کہتے ہیں اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے اور وہ کیوں کہتے ہیں اس کی ایک وجہ اس میں بھی آپ کو ملے گی. تو وہ کیوں کہتے ہیں ایسا کہ نبی بھی ایسے ہی وارث، نبی کی وراثت بھی ایسے ہی چلے گی جیسے امتی کی 3 آیتیں. ایک تو یہ آیت کہ دیکھیے یہاں پر وراثت کا تذکرہ ہو رہا ہے. علم کہاں ہے یہاں پر؟ علم کا تو کوئی بس ایسے وارث ہو میرا بھی اور آل یعقوب کا بھی، تو نام تو نہیں ہے علم کا. تو بس وراثت یعنی مال کی وراثت انہوں نے مراد لی ہے. دوسری قرآن کی آیت انہوں نے یہ کہی کہ ایک قرآن میں ایک جگہ پر ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد کہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے. تو وہ آپ کا جو مال تھا وہ اس کے وارث ہوئے. تو اس وجہ سے یہ بھی قرآن کی آیت یہ کہتی ہے. تیسری آیت وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں 4 پارہ جو پورا کے پورا جو رکوع ہے سورہ نساء والا جو وراثت والا، اس کی پہلی آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی اولاد کے بارے میں یہ اسی طریقے سے تم مال کو تقسیم کرو. لہذا اس میں نبی اور غیر نبی کا کوئی لفظ بیان نہیں ہے، یہ حکم سب کے لیے. لہذا جس طریقے سے امتی وارث ہوتے ہیں، امتی کی وراثت چلتی ہے، نبی کی وراثت بھی چلتی ہے. عزیز بزرگوں میں جواب بعد میں دوں گا لیکن ایک جملہ میں بیچ میں ایڈ کرنا چاہوں گا. بس کہتے ہیں کہ قرآن کو ایسے ہی سمجھا جا سکتا ہے، علماء کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو ایسے ہی پڑھا جا سکتا ہے. یہ 3 سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے، کیا جواب دیں گے ہم؟ اگر کسی سرکش آدمی نے یہ سوال ہم سے کر لیے، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کے مال میں وراثت نہیں چلتی ہے، لیکن یہ تو قرآن سے پوچھا جا رہا ہے ہمیں کہ دیکھو قرآن میں صاف لکھا ہے یوسی کو، ہاں اور وہ بالکل بات بھی یہ لگتی ہے کہ ہاں اس میں تو کوئی ایسا لفظ تو نہیں ہے کہ مال میں وارث ہوگا یا نہیں ہوگا یہ آیت میں، اور دوسری دونوں آیتیں پڑھی گئی ہے. یہاں ضرورت پڑتی ہے. علماء کی ضرورت کیوں ہے؟ یوں ہے، یہ یہاں ہے علماء کی ضرورت. الغرض عزیز بزرگوں اس کا جواب سنیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نحن معاشر الانبیاء
ہم نبیوں کی جو جماعت ہے، لا نورث ما ترکنا صدقہ، حضور نے یہ فرمایا کہ ہماری وراثت نہیں چلتی ہے، ہم جو کچھ بھی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سب کے سب صدقہ ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہاں میں ایک جملہ یہ بات بیچ میں ذکر کرنا رہ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، اور فدق کی زمین کا کچھ معاملہ تھا جو حضور کی تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ آپ کا جب انتقال ہوگا تو آپ کے مال کا وارث کون ہوں گے؟ تو کہا کہ میری اولاد۔ تو کہا کہ میرے ابا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ان کے مال کے کیا ہم وارث نہیں ہوں گے؟ تو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ان کو پڑھ کر سنائی، لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہم نبیوں کی جو جماعت ہے، ہم جتنے بھی نبی ہیں، ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ بھی چھوڑ کے جاتے وہ سارا کے سارا صدقہ ہوا کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ فَأَنْتَ أَعْلَمُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ زیادہ جانتے ہیں جو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائے، اور اس کے بعد انہوں نے مطالبہ نہیں کیا۔ شیعہ حضرات اس وجہ سے کہتے کہ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق نے بیٹی مانگنے کے لیے آئی حضرت فاطمہ تو ان کی وراثت نہیں دے رہے ہیں، لہذا اس کو واقعے کو لے کر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے، لیکن یہ نہیں دیکھتے خود حضور کیا فرما کر گئے اس چیز کے بارے میں۔ خود حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد جب یہ بات سن لی تو کوئی مطالبہ نہیں کیا، کوئی چیز نہیں مانگی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث سب سے بڑی دلیل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تین واقعے ذکر کیے گئے، ایک ایک کے الگ الگ میں جواب دوں۔ پہلا واقعہ کہ حضرت زکریا اس آیت میں یرثنی و یرث من آل یعقوب، اس آیت کی وجہ سے شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ بھئی وارث ہوں گے، اور دیکھو یہاں پر وراثت کا تذکرہ ہے، تو دیکھیے یہاں پر نہ مال کا تذکرہ ہے نہ علم کا تذکرہ، تو کسی چیز کا نہیں ہے، تو آپ کیسے مال خاص کر لیتے ہیں؟ اور مال خاص کرنے کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے، علم خاص کرنے کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ علم میں وراثت ہوگی، مال میں نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی بات حضرت زکریا علیہ السلام، میں نے کل گزشتہ ذکر کیا، کیا تھے وہ؟ بڑھئی تھے، ستھار تھے، ستھاری کا کام کیا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے مزدور پیشہ شخص تھے تو آپ کی وراثت کیا ہوگی پھر؟ ظاہر سی بات ہے کوئی وراثت تو ہوگی نہیں مزدور پیشہ شخص کی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کے بارے میں آپ نے کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر دو باتیں کہی گئی، میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ آل یعقوب یعنی یعقوب کی ساری اولاد کا وارث تو آپ ہو ہی نہیں سکتے کسی بھی شکل میں، مال میں تو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آل یعقوب کے وارث تو یعقوب علیہ السلام کے اور ان کے آل کے وارث تو وہی ہوں گے جو ان کے قریبی رشتہ دار ہوں گے، بیٹے ہوں گے۔ اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یعقوب کے آل کے وارث کا مطلب ان کا جو علم ہے اس کے وہ وارث ہوں گے۔ تیسری بات، نبی مال سے بے نیاز ہوا کرتے ہیں، وہ مال کا تذکرہ کبھی نہیں کریں گے، اور وہ مال کی کبھی بھی فکر نہیں کریں گے اپنے اولاد کے بارے میں۔ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے اپنی اولاد کے بارے میں، اللہم ارزق رزق آل محمد قوتا، اللہ میری اولاد کی روزی کم کر دے، تھوڑی کر دے۔ آج ہے ہمیں یہ ہمت کہ اپنی اولاد کے بارے میں یہ مانگے، نبی مانگ رہے، کیوں؟ وہ اپنی اولاد کا مال سے رشتہ ہی نہیں جوڑنا چاہتے۔ ہو نہیں ہوگا مانگے گی اللہ سے، ہوگا تو شکر کرے گا اس کے اوپر۔ لہذا نبی مال کی چاہ رکھنے والے نہیں ہوتے، لہذا اس آیت سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ یہاں پر صرف علم کی وراثت کا ذکر ہے، لہذا ان کی پہلی بات ختم۔ دوسری بات، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو دلیل بنا کر کے دیکھو قرآن کہہ رہا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، کہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے اور وہ بہت مال ملا۔ دیکھیے قرآن نے صرف آپ کا نام لیا ہے، لیکن داؤد علیہ السلام کے سلیمان علیہ السلام کے علاوہ اور بھی 18 بیٹے تھے، 18 اولاد تھی۔ اگر ان کو وراثت نہیں دی جاتی اور داؤد علیہ السلام خاص سلیمان علیہ السلام کو کر کے چلے جاتے تو یہ تو ایک عام مسلمان کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے ایک اولاد کو دے باقی سب کو محروم کر دے۔ تو نبی سے یہ کیسے ممکن ہو سکتی ہے بات کہ مال سے کسی اولاد، حتیٰ کہ لکھا ہے کتابوں کے اندر اولاد نافرمان ہے،
गुनहगार है, उसके बावजूद बाप को हक नहीं बनता है कि वह औरत को महरूम करके जावे वरासत से। वो अपनी नाफरमानी, अपना गुनाह वालिदैन वो भुगतेगा, लेकिन आपका बेटा बन गया है वो, उसकी वजह से वो वारिस बनेगा। तो अलगर्ज अजीज बुजुर्गो, लिहाजा इस आयत से भी, वो वरिस सुलेमान वाली आयत से भी इल्मी वरासत ही मुराद है, क्योंकि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के इन 19 बेटों में से सबसे ज्यादा समझदार आपकी वरासत, जो इल्मी वरासत लेने वाले, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम ही थे। इसलिए कुरान ने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम वारिस बनेंगे, वो इल्म में बनेंगे, वहां भी इल्म मुराद है। इसलिए कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम 13 साल की उम्र में जानशीन हो गए थे आपके, सारी समझदारी अल्लाह ने उनको दे दी थी। दो बातें। तीसरी बात, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम वाली आयत से दलील पकड़ते हैं। लिहाजा उस आयत में अल्लाह ने ये जो हुक्म दिया है वो उम्मती को दिया है, लेकिन फिर कहेंगे कि नबी का जिक्र कहां है इस आयत में? उम्मती नबी कुछ नहीं, ये तो एक आम, तुम्हें हुक्म दिया जाता है, तुम सबको, यानी मुसलमान, उसमें नबी भी दाखिल है। लेकिन ये आयत खास उम्मती के लिए है, नबी इसमें दाखिल नहीं है। और वजह, इसी सूरत की पहली आयत पढ़ लो, सूरह निसा की ही हम पहली आयत में क्या है? अल्लाह फरमाते हैं फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा, कि तुम निकाह करो 2, 3 या 4 से। ये उम्मत के लिए स्टॉप, 4 से ज्यादा नहीं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाए। यहां भी तो कोई नबी का जिक्र नहीं है, नबी के बारे में तज़किरा नहीं है यहां पर, लेकिन ये आपकी खुसूसियत थी। जब यहां नबी का तज़किरा नहीं है यूसीकुमुल्लाहि वाले आयत में, तो यहां भी नबी का जिक्र नहीं है। नबी ने जब वहां पर 4 के हुक्म है तो आपने 11 फरमाए, वहां आपकी खुसूसियत थी। तो इस आयत में चाहे एक आम हुक्म है, लेकिन ये आपकी खुसूसियत है कि अंबिया की वरासत नहीं चलती है। आप जो कुछ भी छोड़ के जाएंगे वो सारा के सारा सदका हुआ करता है। और कुरान में भी अलग अलग जगह पर है कि वरासत सिर्फ माल ही, ये वरासत सिर्फ माल के साथ खास नहीं है। कुरान में अलग अलग जगहों पर वरासत, कभी किताब की वरासत भी है। जैसे कुरान मजीद में एक जगह पर है कि उरिसुल किताब, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन लोगों को किताब का वारिस बनाया, यानी किताब दी। इससे मालूम हुआ कि वरासत सिर्फ माल के साथ ही खास नहीं होती, कभी कभी किताब वाली वरासत भी होती है। और एक हदीस में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगों, कुमू अला शाइरिकुम लिअन्नकुम अला इरसिम मिन अबीकुम इब्राहिम, कि लोगों खड़े हो जाओ और अपने वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो वरासत है शाइर वाली, उसको ले लो। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शाइर वाली वरासत यानी मिना है, मुजदलिफा है, अराफात है, जो आपने तमाम जगहों पर हज करके बताया, वो वरासत को लेने को कहा गया। लिहाजा वरासत का लफ्ज सिर्फ माल के साथ खास नहीं है। तो अलगर्ज अजीज बुजुर्गों, ये असल मसला समझाना था और ये जवाबात आपको देने थे, इसलिए आपके सामने ये तकरीर और ये चंद बातें आपके सामने जिक्र की है। मजीद हजरत अल्लाह के नबी और नबियों की वरासत न चले, ये अकल में और समझ में आने वाली भी चीज है। वजह उसकी ये है कि देखिए, बाज मर्तबा वारिस जो होता है अपने मूरिस से परेशान हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर पेड़ी का कारोबार चल रहा है और बाप है कि एक मजदूर से भी कम उसको पैसे दे रहा है। जैसे आमतौर पर पेड़ी के कारोबार में ये चीज बहुत ज्यादा होती है, औलादे परेशान हो जाती है। कैसे परेशान हो जाती है पेड़ी के कारोबार में? जैसे मिसाल के तौर पर कि एक आदमी है, उसने कारोबार शुरू किया है और उसकी मिसाल के तौर पर 5 औलादे हैं। बड़ी औलाद कारोबार के लायक हुई, वो बिजनेस में दाखिल हुई, दूसरी, तीसरी, चौथी। इनकी कोई हैसियत ही नक्की नहीं है कारोबार के अंदर, न ये मुलाजिम है, न ये पार्टनर है, न ये मजदूर है कि एक आम मजदूर को जितनी मजदूरी मिलती है आमतौर पर वालियों का, या इसी तरीके से जवाब ये होता है कि भाई आपका पूरा हो जाता है, आपको जो चाहिए आपका पूरा हो जाता है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान कब होता है? जब भाइयों में इत्तेफाक नहीं है और बाप का इंतकाल हुआ तो बड़ा वाला कहता है कि मैंने बाप के साथ, वालिद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस फैक्ट्री को, इस कारोबार को खड़ा किया, लिहाजा मैं ज्यादा लूंगा। लेकिन मसला यह है कि कोई ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। अगर बेटा कारोबार में आया है, आज आया नहीं, आया भी नहीं है वो कभी भी कारोबार में, फिर भी उसको उतना ही मिलेगा जितना पहले वाले को मिलेगा। ये उसका नुकसान होगा। अगर उसकी हैसियत कारोबार में हमने नक्की नहीं की,
کاروبار میں اگر ہم نے طے نہیں کی اس کی حیثیت کہ آپ پارٹنر ہیں، دوسرا آ رہا ہے تو وہ کم درجے کا پارٹنر ہو، تیسرا اس سے کم درجے کا، یا اس کی ایک تنخواہ، اس کی ایک سیلری طے کر دی جاوے کہ بھئی آپ ہم فلاں ملازم کو اگر 15,000 روپے دیتا، آپ ہماری اولاد ہے، آپ کو 25,000 ملیں گے، ایک حیثیت تو طے ہو اس کی کاروبار کے اندر۔ تو الغرض عزیز، تو جب ایسے مسائل ہوتے تو بعض مرتبہ وارث مورث کے تمنا کرتا ہے اللہ ابا کو بس اب آپ کے پاس بلا لیجیے، اب عمر ہو گئی ہے، اب سمجھ پڑتی نہیں ہے کہ اللہ بلا لیجیے تاکہ کاروبار ہمارے ہاتھ میں آوے۔ نافرمان ہوگا یہ بچہ نافرمان ہوگا اولاد۔ لیکن اگر یہی جملہ اگر نبی کے وارث نے نبی کے متعلق کہہ دیا تو اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ اس لیے نبی کے مال میں اللہ نے وراثت ہی نہیں رکھی کہ کوئی وارث اپنے مورث کے مرنے کی تمنا کرتا رہے، اس لیے نبی کے مال میں سے وراثت ہی کو ختم کرے گا۔ نبی کے لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہم جو کچھ بھی چھوڑ کر جائیں گے وہ سارا کے سارا صدقہ ہوگا۔ اور ایک دوسری بھی حدیث میں جس میں حضور نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے وہ نبیوں کے وارث ہے۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور نبی جو ہیں دینار درہم روپہ پیسہ چھوڑ کر نہیں جاتے، انما ورثوا العلم، وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ فمن اخذه اخذ بحظ وافر، جس نے اس کو لیا، علم کو لیا، اس کو بہت بڑی وراثت مل گئی۔ تو اس سے معلوم ہے کہ نبیوں کی وراثت روپے پیسے کی نہیں، علم کی وراثت ہوتی ہے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، خلاصہ اس آیت کا یہ ہے، حضرت زکریا علیہ السلام جو وراثت کی دعا کر رہے، وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی وہ علم کے اندر وارث ہو۔ اور اخیر میں پھر ایک جملہ کہہ رہے وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے اللہ میری اولاد کو ایسا بنانا جو تیری مرضی کے مطابق اترنے والا ہو۔ اس لیے جب بھی اولاد کی دعا مانگے، بعض مرتبہ انسان کو اولاد نہیں ہو رہی ہے کئی سالوں سے، تو دعائیں کہ اللہ اولاد دے دے، اولاد دے دے، کیسی بھی ہو دے دے بس۔ بعض مرتبہ ہوتی ہے کئی سالوں کے بعد، پھر کچھ سال گزرتے اولاد تو نہیں ہوتا تو ہی اچھا ہوتا۔ نیک کی دعا نہیں مانگی ہے ساتھ میں۔ اس لیے جب بھی اللہ سے دعا مانگے اولاد کی تو یہ مانگے کہ اللہ اولاد صالح عطا فرما۔ اس لیے دیکھیے آج کل ماں باپ پریشان ہیں کہ مانتا نہیں ہے، پھر اس کے لیے دعا کرواتے ہیں۔ اصل میں ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ اللہ کی ماننے والا بن جائے۔ جب اللہ کی مان لے گا تو یہ ہماری بھی ماننے والا بن جائے گا۔ اور ماں باپ کا یہ قصور ہوتا ہے کہ جب عمر جو ہوتی ہے اس کی منوانے کی، خاص طور پر ٹین ایج جو عمر ہوتی ہے 11 سے لے کر 20، 19، 21 تک کی عمر، یہ بچوں سے منوانے کی عمر ہوتی ہے کہ اللہ کی مان کر چلو بیٹا۔ ان کے دل میں ایمان کو، اسلام کو اور یہ تمام ماں باپ کی عظمت کو ایسے موقع پر اتارنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ایج ہوتی ہے، پڑھائی، ٹیوشن یا اسی طریقے سے کوئی چھوڑ کر شام کے وقت ہمارے ساتھ بھی آ جانا کاروبار میں، اس کو علم سکھایا ہی نہیں، اس کو دین بتایا ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے ماں باپ پھر خود جب پھر وہ نہیں مانتا ہے تو پھر باپو ٹاپو دعا تعویذ سب کرواتے کہ نہیں مانتا، لیکن قصور ماں باپ کا ہوتا ہے۔ لہذا کوشش یہ کرنی ہے کہ ایسے موقع پر بچپن ہی سے یہ جو خاص طور پر عمر ہے، اس عمر ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا رشتہ جوڑنے کی کوشش کرے۔ سب سے پہلے جب مانگے تو نیک اولاد مانگے، جب ہو جاوے تو پھر اس کو دینی مزاج اس کی بنانے کی کوشش کرے۔ دیکھیے ساری فکریں کرتے ہیں، اچھا پہنے میرا بچہ، اچھا کھاوے، اچھی اسکول میں جاوے، ایک اچھا اس کا اسٹیٹس ہو سماج میں، لیکن اس کو اگر دین صحیح معنی میں نہیں سکھایا گیا ہے تو نہ وہ ماں باپ کی عظمت کرے گا، ادب کرے گا، نہ وہ کسی اور کا ادب اور احترام کرے گا۔ لہذا یہ ماں باپ جہاں بہت ساری چیزیں کر دے وہیں پر یہ ایک اہم شعبہ ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں، ہمیں بھی اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصل علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوى المغفرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہل، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ۔ ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔